جو بندی مدرسہ جس میں فرحان نامی ایک بچے کو بے دردی کے ساتھ مار پیٹ کر علماء کرائم نے یعنی مجرم علماء نے شہید کیا، اس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے، جو اس کے جسم کے اوپر نشانات لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے اپنے بچے ہیں، 13 سال کے بچے کو اتنی بے دردی سے مارنا، اس کی پوری کمر جو ہے وہ بلیک ہو چکی ہے، یعنی کافی زیادہ مارا گیا ہے۔ وہ تو بعد میں پھر پتا چلا ہے نا، جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بتایا۔ ایف آئی آر جو اس کے اوپر کٹی ہے، اس میں جو اے ایس آئی ہیں نعیم خان، ان سے میری فون پہ تفصیل کے ساتھ بات ہوئی، کیونکہ ان کا نمبر لکھا ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے، تو ان سے بھی میں نے ڈیٹیل ڈسکس کی۔ باقی ایف آئی آر جو ہے ہم امیج کی شکل میں اٹیچ کر دیں گے، اس کے اوپر ساری سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا۔ 21 جولائی 2025 کو عصر کے وقت آلموسٹ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی۔ گھر والوں کو مغرب کے قریب پتا چلا۔ اس سے پہلے 4 دن سے وہ بچہ چھٹیوں پہ تھا۔ گھر والے سمجھے شاید یہ بہانہ کر رہے، اس نے اپنے دادا ابو کو الگ سے بتایا، اور بعد میں اس کے دادا ابو کا انٹرویو بھی آیا، انہوں نے کہا کہ ایسی ایسی اس نے باتیں کی ہیں کہ میں کیمرے میں نہیں کر سکتا۔ تو میں دادا ابو سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پھر تو آپ کو قبر میں ہی چلے جانا چاہیے، کہ اب مرنے کے بعد بھی آپ کیمرے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ علماء کرائم، مجرم علماء جو اس دین کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ان کی عزت کا ابھی بھی آپ کو خیال ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ ابھی بھی جرت نہیں کر رہے، اسلام کی بدنامی ہوگی۔ اسلام کی بدنامی تو ہو چکی بھائی، آپ ان کو بلی چڑھائیں مولویوں کو، اگر اسلام کو بچانا ہے تو اب مولویوں کی بدنامی کریں تو اسلام بچے گا۔ یہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے نا کہ ہم لوگ اسلام کے کسٹوڈین ہیں، اگر ہمارے اوپر کوئی حرف آتا ہے تو اسلام پہ حرف آتا ہے، نہیں سرکار، آپ کی وجہ سے اسلام پہ حرف آ رہا ہے۔ آپ اگر بیچ میں سے نکل جائیں تو اسلام محفوظ ہے اللہ کے فضل سے۔ اور چچا اس بچے کے جنہوں نے ایف آئی آر کٹوائی، انہوں نے بھی جو بیان لکھوایا ہے وہ یہی ہے کہ مجھے میرے بھتیجے نے یہی بتایا، اس کا والد جو ہے وہ دوسرے ملک ملازمت کرتا ہے کہیں پہ، تو میں دیکھ بھال پیچھے سے کر رہا ہوں، تو اس نے مجھے بتایا کہ جو مدرسے کا محتمم ہے محمد عمر نام کا، اس کا بیٹا احسان اللہ، یہ دونوں باپ بیٹا ابھی تک غائب ہیں۔ صرف 10 مولوی پکڑے گئے ہیں، جو بڑے ان کے گرو ہیں وہ نہیں پکڑے گئے۔ تو وہ جو بیٹا ہے احسان اللہ، نام دیکھیں اور اس کے کام دیکھیں، وہ مجھ سے ناجائز مطالبات کرتا ہے۔ وہی جو مولویوں کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے، جو ان کو خود تربیت دی گئی اور آگے بھی وہ بچوں سے وہی کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ان کے استادوں نے ان سے اس زمانے میں ڈیمانڈ کیا تھا، تو وہ بدلہ اپنے اسٹوڈنٹ سے اتارتے ہیں۔ اس کے باوجود اس چچا کی بیوقوفی دیکھیں کہ انہی درندوں کے آگے اس کو پھینکا ہے، اور یہ ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ بچے کو مارنے کی وجہ یہ ہے کہ استادوں کا پول کھول دیا اس نے، یہ وجہ لکھی ہوئی ہے۔ جب استادوں کو پتا چلا کہ اس نے اپنے چچا کو یہ بتایا ہے، اور چچا نے آ کے بھول پن میں انہی لوگوں کے سامنے شکایت کی ہے کہ جو مجرم ہے، ان کا اچھا پھر کر لیتے ہیں۔ مجھے تو حیرانگی ہے ایسے چچا کے اوپر، اس نے تو باندھ کے مروایا اپنے بھتیجے کو۔ استادوں سے شکایت کی کہ آپ اس قسم کی ناجائز حرکتیں نہ کریں، اور بھائی ان کے منہ کو لگی ہوئی ہیں، وہ کیسے باز آ سکتے ہیں؟ وہ چچا چلا گیا پیچھے سے، انہوں نے مارنا شروع کیا، ایک استاد تھک گیا، دوسرے نے مارنا شروع کیا، وہ تھک گیا، تیسرے نے مارنا شروع کیا۔ اب یہ وہاں کے بچے بتا رہے ہیں 6 کے قریب بچے جو ہیں آلریڈی اس مدرسے کو چھوڑ کے جا چکے ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ اچھی کوئی ریپیوٹ نہیں ہے اس مدرسے کی وہاں پر، اب تو خیر سیل ہو چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو بچے کو اتنا مارا کہ وہ فوت ہو گیا، اس کو پانی پیش کیا لیکن وہ پانی بھی نہیں بیچارہ پی سکا، اور گھر والوں کو فون کیا کہ غسل خانے میں وہ گرا ہے تو آپ ہاسپٹل آ جائیں۔ یہ نہیں بتایا کہ مر گیا، وہاں پہ گئے تو پتا چلا کہ اس طریقے سے برے طریقے سے اسے مارا پیٹا گیا۔ پھر انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی، اور یہ سارے کا سارا معاملہ پبلکلی سامنے آیا۔ اب دیکھیں
اس سارے معاملے میں سب سے پہلے تو ہم اس بچے کے لیے دعا کریں گے. بالغ تھا، 13 سال کا تھا. اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت کرے اور اس کی مظلومانہ شہادت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنائے. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لواحقین کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. تیسرا، ظالمین کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے باقی بچوں کو بھی محفوظ کرے. اور ان ظالمین کے دفاع کے لیے جو مولوی سامنے آتے ہیں، آپ کو پتا ہے فیصل آباد میں انسیڈنٹ ہوا تھا تو یہ 2 گلے پھاڑنے والے وہابی برادران صلح صفائی کے لیے وہاں پہنچ گئے تھے. اس کام کی صلح ہوتی ہے، یعنی اپنا کوئی بندہ کرے تو صلح صفائی پہ آ جاتے ہیں. تو جو صلح صفائی کے چکروں میں ہے یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجود سے اس زمین کو، پلانٹ ارتھ کو پاک کرے. ہم تو یہ دعا کریں گے کیونکہ یہ ناقابل اصلاح ہے. پوتڑیاں دے بگڑے انہیں، یعنی ڈائپرز کی عمر کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی. رہے وہ علماء جو ان کے بڑے ہیں، ان سے تو میں ریکویسٹ کروں گا اگر واقعتاً آپ اسلام کے لیے مخلص ہیں تو آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. یعنی اس وقت جو دیوبندیوں کے مفتی اعظم ہیں پلانٹ ارتھ پہ، مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، دونوں حنفی ہیں. ایٹ لیسٹ 50 کروڑ کے قریب لوگ تو ان کے فالوور ہیں ہی ہیں کسی نہ کسی فارم میں. اس اعتبار سے کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اگر دیکھا جائے تو میجورٹی حنفیوں کی ہے، تو یہ ان کے بڑے ہیں. ہونا چاہیے کہ اب ان کو اسلام آباد جا کر ڈی چوک پہ دھرنا دینا چاہیے اور انہیں یہ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے کہ جب تک مجرمین کو سزا نہیں ملے گی ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ اسلام کے اوپر ان علماء کرائم یعنی مجرم علماء کی وجہ سے ایک مشکل وقت آیا ہے. آپ دیکھیں مدارس کی رجسٹریشن کا ایشو ہوتا ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اور قانون آتا ہے تو یہ سارے کے سارے شام کو بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن کے. اب جب واقعتاً اسلام کے اوپر مشکل وقت آیا ہے، چونکہ ان کے مدارس کے علماء بیچ میں شامل ہیں، تو ہمیں تو یہی وسوسہ آتا ہے، اسی وجہ سے یہ سامنے نہیں آ رہے. ادروائز اگر یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے نا، تو جس طرح گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر انہیں خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ہمارے مدارس کا کیا بنے گا، تو یہ مدرسے میں جو کچھ حرکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی تو مدرسے ڈی فیم ہوں گے. اور آپ کی تو خواہش ہے کہ مدارس کا نظام آگے چلے، تو آپ کا کام ہے آپ فرنٹ سے لیڈ کریں. اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے، آپ ملے ہوئے ان کے ساتھ، اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. کسی ڈومیننٹ عالم نے کوئی مذمت نہیں کی. ایک ڈومیننٹ عالم سامنے آئے، مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بنایا، لیکن انہوں نے بھی ادھوری بات کی. میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ انہیں پتہ نہیں ہوگا، اس لیے ادھوری بات کی. انہوں نے ٹوٹل رخ موڑ دیا اس طرف کہ مدارس میں بچوں کو مارنے پیٹنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہ معصوم بچے ہیں. ہمارے جو اپنے مدارس ہیں ان کے، اس میں وہ کہتے ہیں ہم نے استادوں کو اجازت نہیں دی ہوئی. اچھی بات ہے. پلس انہوں نے کہا کہ جس طرح سکولز اور کالجز کے ٹیچرز کی باقاعدہ ورکشاپس ہوتی ہیں، ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح بچوں کو ٹریٹ کرنا ہے، اس طرح مدارس کے جو استاد ہیں ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. لیکن جو اصل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے مارا پیٹا، وہ طارق جمیل صاحب نے بھی ڈسکس نہیں کیا. این ممکن ہے ان کو پتا نہ ہو، ہم اس نے ظن رکھتے ہیں. اب اس ویڈیو کے بعد تو ان کو پتا چل ہی جائے گا انشاءاللہ. تو انہیں اس معاملے کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو ایف آئی آر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس بچے سے ناجائز مطالبات کرتے تھے اس کے استاد، اس کے انکار کے اوپر اسے مارا پیٹا گیا. تو اصل مسئلہ تو بیچ میں کوئی اور تھا. اس کو اوور لک کریں گے تو جب تک آپ اس کتے کو کنویں سے نہیں نکالتے، جو اصل مسئلہ ہے، یہ کنواں ڈول نکالنے سے پاک ہونے والا نہیں ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر، ان کے استادوں کی، ان کے ساتھ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں. خصوصاً وہ بچے جو کہ
ہاسٹل میں رہتے ہیں، خواہ وہ اسکول کا ہاسٹل ہو یا مدرسے کا ہو. مدارس میں تو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ مدارس کے اندر ٹیچرز کا ادب بھی سکھایا جاتا ہے نا، تو وہ بادب ہو کے جو کچھ ٹیچرز ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، پھر شام کے وقت ان سے خدمت بھی لے رہے ہوتے ہیں. اسکولز میں اس طرح کا کام ہاسٹلز میں بہت کم ہوتا ہے. ویسے ہاسٹل میں بہت کم بچے رہتے ہیں، زیادہ تر ڈے اسکالرز ہوتے ہیں. عموماً مدارس کے اندر بھی وہی بچے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں جن کو ماں باپ صبح کے وقت ڈراپ کریں اور شام کو گھر لے جائیں. میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہاسٹل میں نہ چھوڑیں. لیکن آپ کو پتا ہے ملک کے اندر غربت ہے، تو غریب لوگ کہتے ہیں چلے 2 وقت کی روٹی مل جائے گی، لیکن 2 وقت کی روٹی کیا ملنی ہے، وہاں پہ بچوں کی جان بھی اب محفوظ نہیں رہی ہے. عزت تو محفوظ نہیں تھی، جان بھی محفوظ نہیں رہی. تو ماں باپ کو پہلے نمبر کے اوپر اس معاملے میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دوسرے نمبر پہ ریاست کا کام ہے کہ اس طرح کے جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوات میں ہونے والا ایک حیرت انگیز واقعہ جس کی حقیقت اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور جنہوں نے یہ معاملہ کیا وہ بہتر جانتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اتنا مارا ہو کہ کسی کی جان ہی نکل جائے. اتنے ظالم استاد ہم نے نہیں دیکھے. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کیا اگر دیکھیں، میں بحیثیت ایک انسان، انسانیت پہلے ہے، علمیت بھی ہے، وہ ہمارے فیلڈ کے بندے ہیں، وہ ہمارے بڑوں میں سے ہیں، لیکن یہ بات تسلیم کرنا ایک بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے کہ مارنے کے سبب سے بچے کا انتقال ہو گیا. یہ ایک سمجھ سے بالا تر چیز ہے. ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ بھئی کیسے یہ ممکن ہے. ہاں، اگر واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے کہ مارا گیا بچے کو اور ڈانٹ کی وجہ سے، مار کھانے کی وجہ سے بچہ شہید ہو گیا، تو یہ واقعتاً ایک ظلم ہے، ایک زیادتی ہے. لیکن اس کی وجہ سے اپنے طلباء کو یا اپنے بچوں کو دین سے دور کر دینا، یہ بات اس سے بھی زیادہ غلط ہے. دیکھیں، اب ہاسٹل کے اندر، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر کتنا تشدد کیا جاتا ہے. وہاں تشدد بحیثیت مدارس زیادہ ہوتا ہے. مدارس میں جو تشدد ہوتا ہے اس کی ایک الگ نوعیت ہے. یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر تشدد کی ایک الگ نوعیت ہے. وہاں زنا اور فحاشی کے ذریعے سے تشدد کیا جاتا ہے اور بچوں کو مار دیا جاتا ہے. مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی آپ نے بات سنی. یہ مدارس کو گرا رہے ہیں اور سکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کو اٹھا رہے ہیں، جبکہ ان کی یہ بات صراحتاً غلط ہے. ایک طرف قرآن پڑھایا جا رہا ہے، احادیث سے آشنائیت دی جا رہی ہے، دوسری طرف دنیا کی تعلیم اور دنیا کا رنگ ڈھنگ اور دین سے دور کرنے کے ذرائع بتائے جا رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ آپ کس اعتبار سے، کس زاویے کے ساتھ اور کس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دین پڑھنے والے غلط ہیں، قرآن پڑھنے والے غلط ہیں، لیکن سکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر قرآن کی بے حرمتی کرنے والے، نعوذ باللہ بد کلامی کرنے والے ٹھیک ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی. سوچ سے بالا تر یہ بات ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. ممکنات میں سے ہی نہیں ہے یہ چیز. چل جائے کہ ہم کہیں کہ بھئی اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے، بچے فرما بردار بن کے نکلتے ہیں، والدین بھی فرما بردار ہوتے ہیں. بالکل قطعاً ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کا کبھی سوچا جا سکتا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ ایک طرف مدارس کا ماحول دیکھ لیں اور دوسری طرف کالج اور یونیورسٹیوں کا آپ ماحول دیکھ لیں، بات آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گی. اس سے بڑی وضاحت اور کس طرح ہو سکتی ہے؟ میں خود آپ کو بتا رہا ہوں. بھائی میں نے یہ کہا کہ وہ غلط ہے. اگر اسی اعتبار سے اگر ایسا ہی ہوا ہے کہ ان کو اوپر ظلم کیا گیا تو یہ واقعتاً غلط ہے، 100% غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا.
کیوں ایسا ہوا, کیوں اتنا تشدد کیا گیا. لیکن اگر اس کی قسمت میں یہ موت لکھی تھی, اگر اس کی قسمت میں اللہ نے ایسے ہی موت لکھی تھی, تو میرے بھائی اس کو میں اور آپ نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وقت متعین ہو جائے, لا یستأخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون, ایک گھڑی بھی اس سے نہ تو مقدم ہو سکتی ہے نہ مؤخر ہو سکتی ہے. جب ایک وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, اس وقت سے آپ بھی آگے نہیں جا سکتے, میں بھی آگے نہیں جا سکتا. ایک وقت متعین ہے, موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے, اس سے بعید انسان کے لیے ممکن ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. جب ایک وقت اللہ تعالیٰ نے متعین لکھ دیا, اور کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت, چکھنا ہے ذائقہ. یہ ایک سانحہ ہے. سبب یہ بنا ہے ایک اساتذہ کی ڈانٹ ڈپٹ, مار پیٹ, لیکن موت برحق اس سے کوئی باپ انکار نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی اس کی اس وقت میں موت, ایسے لکھی تھی. یہ ان کی بدقسمتی, یہ بدقسمتی ان کی جنہوں نے اس کو پر تشدد کیا. لیکن مرزا صاحب ایسے باتیں کر کے مدارس سے دور کرنا, علماء سے دور کرنا, آپ تو پہلے مواقع تلاش کر رہے ہیں, آپ کو تو موقع مل گیا. بہرحال اس میں دین سے دور کرنا یا علماء سے دور کرنا یہ انتہائی کبھی عمل ہے جس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. والسلام علیکم, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے